السلام علیکم دوستوں، راجہ محمد غیاث ایڈوکیٹ۔ دوستوں، آج پروگرام لا ڈسکشن کے ایک انتہائی عام ٹاپک کے ساتھ آج ہم موجود ہیں۔ راجہ حافظ محمد طاہر ایوبی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ صاحب کے آفس میں، اور یہ عرصہ 5 سال سے شعبہ وکالت سے منسلک ہیں۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے قانون کے ایک انتہائی اہم ٹاپک کے حوالے سے، اور وہ ٹاپک ہے ڈرافٹنگ۔ ڈرافٹنگ جو ہے وہ کسی بھی کیس جو شروع ہوتا ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس پہ سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ حافظ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا آبائی علاقہ کون سا؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ آپ نے وقت نکالا اور انتہائی عام ٹاپک آپ نے لیا ہے، تو امید کرتے ہیں ٹاپک جو ہے ہمارے ینگ جو وکلاء ہے ان کے لیے انتہائی بینیفیشل ہوگا۔ تو آپ نے جیسے آبائی علاقے کی بات کی، تو بیسیکلی ہمارا جو آبائی علاقہ کشمیر سے ہے، اور لیکن ہم عرصہ دراز سے راولپنڈی میں سیٹل رہے ہیں، اور راولپنڈی سے خطہ پشوار کے ساتھ ہی ہم منسلک ہیں۔ اور جہاں تک میری تعلیم کی بات ہے، تو ابتدائی تعلیم تمام تر میری جو ہے وہ بیسک جو بنیاد جو ہے وہ لاہور سے تھی۔ گریجویشن میری ماسٹرز کمپیوٹر سائنس، ماسٹرز جنڈر وومن اسٹڈیز میں نے اسلام آباد میں آ کے کیا، اور اس کے بعد فردر بھی جو لا ہے وہ بھی جیسے، اور سیم LLM جو یونیورسٹی آف لاہور سے میرا کنٹینیو ہے، اس کا بھی فائنل تھیسس چل رہا ہے۔ ایوبی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ینگسٹرز ہیں جو اس فیلڈ میں نئے داخل ہوئے ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے آپ ڈرافٹنگ کو ڈیفائن کر رہے ہیں۔ بیسیکلی جو ڈرافٹنگ ہے کسی بھی کیس کی بنیاد ہوتی ہے۔ جب کسی بھی قسم کا کوئی سول یا کوئی بھی ایسا ایشو کریٹ ہوتا ہے، کوئی کنفلکٹ جو ہے رائز ہوتا ہے، تو کوئی بھی شخص جو کورٹ میں آئے گا، وہ ینگ وکیل کے پاس آئے گا، یا خواہ وہ کسی بھی وکیل کے پاس آتا ہے، تو جو سب سے پہلا جو مسئلہ ایک ینگ وکیل کو دیکھنا پڑتا ہے وہ ایک کیس کو تیار کیسے کرنا ہے، اس کی ڈرافٹنگ کیسے بنانی ہے۔ تو جو سب سے بڑی غلطی یا جو چیز ہمارے جو ینگ وکلاء اکثر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ٹائپ رائٹر کے پاس جائیں گے، یا انہوں نے ایک ٹیمپلیٹ بنایا ہوتا ہے، اس کو سیٹ کر کے وہ ان کے اپلیکیشنز کے ساتھ اس کو سیٹ کر کے دے دیں گے، تو اسی کو پھر وہ پٹ اپ کر دیں گے، فائل کر دیں گے۔ لیکن ان کی بنیاد پہ جب کورٹ میں کیس لگے گا ابتدائی پریلیمنری اس کے لیے سماعت کے لیے، تو جج صاحب جب اس سے پوچھتے ہیں فلاں پیراگراف پہ کیا لکھا ہوا، تو چونکہ انہوں نے وہ خود سے تیار نہیں کیا ہوا، اس کی بنیاد کو خود تیار نہیں کیا ہوا، تو وہ اس کو ایک بہترین یا اس کو ایکسپلینیٹری آنسر نہیں دے سکیں گے۔ تو سب سے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ینگ وکلاء کو جو چیز چاہیے وہ یہ کہ اپنا دعویٰ خود تیار کریں، ہر لحاظ سے، خواہ وہ اردو میں کریں یا خواہ وہ انگلش میں کریں۔ لیکن جب وہ تمام دعوے کو اچھے طریقے سے اپنی مرضی سے اور اپنے الفاظ میں بنائیں گے، تو وہ الفاظ ان کو آگے کیس میں کے اینڈ تک چلتے ہوئے بھی، ایویڈنس میں بھی، کراس میں بھی، چیف میں بھی، کسی بھی جگہ جا کے ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ جی، اچھا حافظ صاحب، دعویٰ دائر کرتے وقت یعنی ڈرافٹنگ کرتے وقت کس کے نام پہ دعویٰ فائل کیا جانا چاہیے، اور اس میں جورسڈکشن کے جو پرابلمز آتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اس میں دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ سول تمام سوٹس جو فائل کیے جاتے ہیں وہ ان دا کورٹ آف سینئر سول جج کے نام پہ ہم فائل کرتے ہیں۔ اب اس میں جو تحصیل راولپنڈی کے جتنے بھی کیسز ہیں، اگر ہم تحصیل لیول کی بات کریں، اگر کوئی تحصیل چینج ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی جورسڈکشن کے ایشوز ہیں، وہ جو ہے وہ اس میں کیا کہتے ہیں مینٹین نہیں کرے گا دعویٰ، اور سیکنڈ پارٹی پہلے اسی ایشو کو رائز کرے گی کہ دعویٰ مینٹینیبل نہیں ہے، تو کوئی بھی سول سوٹ جو ہے وہ سینئر سول جج کے نام میں فائل کیا جائے گا۔ اگر وہ فیملی سوٹ ہے تو بااختیار فیملی جج کے ساتھ اس کو سلیش کر کے لکھا جائے گا، وہ ان کی جورسڈکشن بننے کے لیے کافی ہے۔ حافظ صاحب، آپ یہ بتائیں کہ دعویٰ جب تیاری کے مراحل میں ہو تو دعوے کے بنیادی ریکوائرمنٹس اور اس کے کنٹینٹ کیا ہونے چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کیس فائل کرتے ہیں تو جو لوگ آتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ فلاں بندے کو پارٹی بنا دیں، فلاں بندے موقع پہ آئے، فلاں بندے نے یہ کام کیا، تو دیکھا ہی جانا چاہیے کہ کس بندے کو ہم نے پارٹی بنانا ہے، کس کو پارٹی نہیں بنانا۔ ایسے ایشوز آتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو پارٹی بنا دیتے ہیں جو کسی بھی لحاظ سے ان کو پارٹی نہیں بنایا جانا چاہیے، اور اس کی غلطی بعد میں پھر وہ 110 کی اپلیکیشن یا دیگر بیچ میں معاملات آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کیس میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔
سیکنڈلی یہ کہ اگر ہم دیکھیں کہ دعوے کے جو کانٹینٹس ہیں یا جو بنائے جانے چاہیے یا ہونے چاہیے، اس میں پہلی بات یہ کہ ہمارے جو فیکٹس ہیں ہم ان تمام چیزوں کو اپنے حقائق کو ان تمام چیزوں کو لکھیں جو بالکل ایگزیکٹ ہیں، جو ہمارے ڈاکومنٹ کے ساتھ میچ کر رہے ہیں۔ سم ٹائم پارٹیز ہمیں پریشرائز کرتی ہے کہ جو فیکٹس ہیں اس میں یہ چیزیں بھی ہیں، وہ چیزیں بھی ہیں، ہم ان کو ایڈ بھی کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے جب ایویڈنس کو ہم پٹ کرتے ہیں، جب ڈاکومنٹری ایویڈنس پہ جب معاملہ جاتا ہے تو اس وقت ہم وہ تمام چیزوں کو جسٹیفائی نہیں کرتے، اس کی ڈاکومنٹیشن اویلیبل نہیں ہوتی، تو پھر ڈیفینیٹلی اس وکیل کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ تو کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ ہم ان تمام فیکٹس کو ایڈ کریں جو ڈاکومنٹیشن بیس پہ ہوں اور ڈاکومنٹ پہ بیس کر رہے ہوں۔ اور سیکنڈ تھنگ، ہمیں بہترین گراؤنڈز بنانے چاہیے کہ ہم ایسے گراؤنڈز لیں کہ جو کیس کے اینڈ تک ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے لیے بینیفیشل ہو۔ جی اچھا یوبی صاحب، آپ ہماری اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں کہ دعویٰ کی تیاری کے مراحل میں کون کون سی چیزیں ہیں جن سے اجتناب کرنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے؟ اس میں سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایسی تمام چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے جو کسی بھی طرح سے اس دعوے کا حصہ نہیں ہونی چاہیے، یا جن کے پیچھے ہمیں ایگزیکٹ معلومات نہیں ہے، ہمیں جن چیزوں کی کنفرمیشن نہیں ہے ان سے ہمیں ٹوٹلی جو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور سم ٹائم ہم جن چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہم جو اس میں گرانٹ مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے ڈگری کے لیے، وہ چیزیں ہم ان ڈاکومنٹس پہ بیس ہی نہیں کر رہی ہوتی، ہم اپنے دعوے کے اندر یہ ابتدائی طور پہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے جو ایگزیکٹ جو ہمارے پاس ڈاکومنٹس اویلیبل ہیں یا جو اویلیبل ہو سکتے ہیں جو کسی کی وجہ سے ہمارے پاس ابھی نہیں ہے، ہم انہی کی حد تک رہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے اسے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اچھا یوبی صاحب، میرا آخری کوشچن آپ سے یہ ہوگا کہ اگر کچھ ایسی چیزیں جو کہ اس دعوے میں غیر ضروری تھیں جن کو اوائڈ کیا جانا چاہیے تھا، اگر وہ لکھ دی گئی ہیں تو ان غیر ضروری جو کنٹینٹس ہیں ان کا کیس کے حوالے سے کیا اثر پڑتا ہے؟ اس میں پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ وہ امینڈمنٹ پلان جو ہے فائل کریں، کہ وہ کیونکہ وہ یہی کیس ہوتے ہیں جو ٹرائل کے بعد ہائی کورٹ وہی کیس سپریم کورٹ تک جاتے ہیں، تو بنیادی طور پہ ہی ان کو امینڈمنٹ پلان جو ہے نا وہ فائل کر دینا چاہیے تاکہ وہ چیزیں جو غلطیاں ان سے ہو چکی ہیں یا جو چیزیں رہ گئی ہیں یا ایڈ کرنی چاہیے تھی جو نہیں کی انہوں نے، تاکہ وہ ان کو ایڈاپٹ کریں۔ یہاں میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو سب سے جو ایشوز زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یا میری جو پرسنل آبزرویشن ہے جو میں نے دیکھا جو ینگ وکلاء کو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کورٹ میں جاتے ہیں تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ دعوے کے ساتھ جو ٹائپ رائٹر سے جو لوگ اپنے دعووں کو تیار کرواتے ہیں یا انہی کے حوالے کر دیتے ہیں جو یا کسی اور سے بنواتے ہیں، تو وہ ابتدائی طور پہ تو آپ کے کیس مینٹین بھی ہو جاتے ہیں، چل بھی پڑتے ہیں، لیکن کورٹس میں ایسا دیکھنے میں آیا کہ میری اپنی ذاتی یہ جو ہے میرے ساتھ ہوا ہے اس طرح کا معاملہ کہ کورٹ میں ہم جاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں جی فلاں اپلیکیشن آپ کی اس میں نہیں لگی ہوئی یا فلاں آپ کی یہ ایفیڈیوٹ ساتھ نہیں لگا ہوا، تو آپ یہ وہ سم ٹائم جج اپنے ہاتھ سے آپ کو ڈاکومنٹ بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ ابھی لکھے میں دے دیں۔ تو وہاں پر جب آپ نے چیزیں خود سے آپ کو ایفیڈیوٹ کی تیاری نہیں آتی، آپ کو اپلیکیشن 39(1)(2) کی اپلیکیشن ہے یا 151 کی آپ اسٹیٹ جو ہے گرانٹ مانگ رہے ہیں، اگر کوئی اپلیکیشن آپ کو خود لکھنی نہیں آتی تو وہاں پر آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، پارٹیز آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی، تو وہ لانگ ٹرم کے لیے آپ کے لیے نقصان دہ چیز ہوگی۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دعوے کو خود لکھیں اور کم از کم اس کے حوالے سے ڈرافٹنگ پہ اگر ٹائم جب بھی ملے تو علیحدہ بیٹھ کے بھی دعووں کی تیاری کرنی چاہیے۔ میں یوبی صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم دیا اور ینگ وکلاء کی رہنمائی کے لیے آپ نے گائیڈ کیا ہمیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور ایک ساتھ گزارش بھی کرتا چلوں کہ ہمارے چینل کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور مزید جو ہے ہماری رہنمائی فرماتے رہیں۔